بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیٹا عباس آپ ادھر آگے آ جائیں، آگے ادھر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آج جو رات آ رہی ہے غروب کے بعد، یہ شب قدر کی سب سے امپارٹنٹ اور سب سے زیادہ جس کے بارے میں احتمال ہے وہ رات۔ قرآن نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا؟ اب ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے رات کو قدر والی کیوں بنایا، دنوں میں سے کسی ایک دن کو قدر والا کیوں نہیں بنایا؟ دیکھیں نا، تین جو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں خدا نے رات کو اہمیت دی ہے۔ کون سی؟ لیلۃ القدر، معراج، اور حضرت موسیٰ نے جو 40 گزاری راتیں کوہ طور پر، وہ رات گزاری، خدا نے رات کا کہا ہے رات گزاری۔ ظاہر اس میں دن بھی شامل ہے لیکن رات کو فوقیت دی۔ رات کا ذکر کیوں ہے؟ رات کو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کیونکہ خدا خود مستور ہے۔ مستور کا معنی چھپا ہوا ہے۔ مستور کو بھی اس لیے مستور کہتے ہیں عورتوں کو، اس لیے کہ ان کو حجاب کرنا چاہیے، محجوب، مستور۔ اور خدا مستور بھی ہے اور ستار بھی ہے۔ مستور یہ ہے کہ خدا کو دیکھ نہیں سکتے آپ، ستار یہ ہے کہ گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ دیکھیں، جرم کرنے والے بھی رات کو جرم کرتے ہیں، لیکن وہ آدمی جو کہ کسی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں نا، تو رات کی تاریکی میں جاتے ہیں کہ دن کو کوئی دیکھ نہ لے۔ خدا بھی کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ اس وقت جس وقت ساری دنیا سو گئی ہو، ساری دنیا اس نے اپنا کام بند کر دیو، کاروبار بند کر دیو، لین دین ختم ہو گیا ہو، تم اس وقت میرے پاس آؤ۔ اور دیکھیں نا کہ خدا مستور ہے، چھپا ہوا ہے، اپنے آپ کو نہیں دکھاتا، لیکن خاص بندے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو خاص بندوں کو دکھاتا ہے۔ بے شک۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کی بھی اہمیت ہے، جو دیکھ رہا ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ رات کی تاریکی میں دیکھیں، یہ ہوتا ہے نا، میں آپ کا آسان سے حساب کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ اس کے قریبی ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں آپ اس کے، وہ کہتا ہے کہ تم میرے گھر آ جانا، تم رات کو آ جانا، جس ٹائم پہ عام لوگوں کو میں نے دیکھنا اس وقت نہیں آنا، تاکہ زیادہ تجھے وقت دے سکوں، سکون سے تجھ سے بات کر سکوں، آرام سے تجھ سے بات کر سکوں۔ تو خدا نے بھی رات کو اس لیے رکھا ہے، اے میرے خاص بندوں، دن کو تو سارے مجھ سے نعمتیں لیتے، سارے میرے محتاج ہیں، سارا چاہے یا نہ چاہے میرے سامنے جھکتے ہیں، لیکن رات کو تو خاص میرا بندہ ہے، میرے پاس آ جا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ الحمدللہ من احیا لیلۃ القدر حول عنہ العذاب الی سنۃ القابلہ، ایک سال کے ذریعے اس کے گناہ لکھنے بند ہو جاتے ہیں، الی سنۃ القابلہ، کیونکہ وہ رات کو آیا ہے، وہ خاص آدمی ہے، اس نے قریب سے بات کی ہے، اس نے دل کی بات کی ہے، اور وہ محبت کرتا ہے۔ اور بھی دیکھیں آپ نا، جس کو آپ جس سے پیار کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہو، جس سے پیار کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہو، جہاں بھی جس وقت بلایا آپ دوڑ کے چلے جاتے، اپنے کام چھوڑ دیتے، اور حتیٰ کہ آپ نے کوئی اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ رکھی ہے نا، تو اس سے 2 دن پہلے سوچنا شروع کر دیتے کہ میں کس طرح اس سے ملوں گا، کس انداز سے اس سے ملوں گا، میرا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ مجھ سے کیا بات کرے گا، میں نے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ اور پھر جس آدمی کا حافظہ کمزور ہو نا، وہ لسٹ بنا لیتا ہے تاکہ اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ بات کر سکوں، دل کی بات کر سکوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ملاقات کا ٹائم گزر جائے اور کچھ باتیں رہ جائیں، بھول جاؤں۔
اپنے پروردگار سے اس رات کو بات کریں, نوٹ کریں کیا بات کرنی, کیا اس سے مانگنا ہے. اور پھر دیکھیں نا, دنیا کا جو بڑا سخی آدمی ہوتا ہے نا, سب سے دلیر اور بہادر وہ ہوتا ہے, خاندانی آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو کمزور آدمی پر ظلم نہیں کرتا, زیادتی نہیں کرتا اور معاف کر دیتا ہے, جو خاندانی آدمی ہوتا ہے. یہ آدمیوں کی بات کر رہا ہوں, پروردگار سے بڑھ کر ہے. کیا بات, اس کی بارگاہ میں اگر حاضر ہو جائیں اس رات کو, خدایا ہم نے جو کچھ کیا, لیکن بندے تیرے ہیں, تیرے در سے نہیں ملے گا تو کہاں جائیں گے. اور اتنا اپنے در سے دے کہ کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہ ہو, اور تیرے دروازے پر اس لیے آ گئے ہیں کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ پڑے. پریشانی کو برطرف کرنے کے لیے اس لیے آئے ہیں کہ تو اگر پریشانی برطرف کر دے تو کوئی اور ہمیں مصیبت میں مبتلا نہیں کر سکتا. حدیث میں ہے, پیغمبر فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ, کہ جو آدمی لیلۃ القدر, دروازہ بند کرتے ہیں فخر دروازہ بند کرتے, جو آدمی ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے بارے میں یقین رکھتا ہو, وہ اگر اس لیلۃ القدر کو جاگے تو اس کے گناہ گزشتہ معاف ہو جائیں گے. امام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قلب شہر رمضان لیلۃ القدر, رمضان کا جو دل ہے نا وہ لیلۃ القدر. دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ پورے بدن کو خون پہنچاتا ہے, بے شک بے شک, چلاتا ہے. اور بدن کے کسی حصے کا رابطہ دل سے کٹ جائے نا تو وہ حصہ مفلوج کہلاتا ہے. لوگوں کو فالج ہوتا ہے نا ہاتھ کا, باز کا, کسی جگہ کا, کیونکہ اس کا دن کا رابطہ دل سے کٹ. بالکل خون نہیں دورہ کرتا. یعنی رمضان کا جو دل ہے, عبادتوں کا جو مرکز ہے, عبادتوں کا جو نچوڑ ہے, وہ لیلۃ القدر. پورے رمضان عبادت کریں نا, لیلۃ القدر کو نہ کریں تو آپ نے کچھ حاصل نہیں, اور لیلۃ القدر کو عبادت کر لیں تو آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا. انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اور قرآن نے لیلۃ القدر کو لیلۃ مبارکہ کہا ہے, برکت والی رات, برکت والی رات, رحمت کے والی رات, غفران والی رات, بخشش والی رات. دیکھیں آسان سے آسان, یہ کون سا فرائیڈے ہوتا ہے؟ بلیک فرائیڈے ہوتا ہے. تو میں نے خود دیکھا بعض دکانوں کے سامنے دکان کھلنے سے پہلے لائن لگ جاتی. بے شک, یہ ابھی دکان کھلنی ہے 9 بجے, 5 سے جس وقت سے لائن لگی. کیوں؟ کہ آج بہتر مال ملے گا اور سستا مال ملے گا. اور ممکن ہے وہ دکان والے نے چکر بھی چلایا ہو, پرانا مال رکھ دیا ہو, جی اللہ تعالیٰ دی ذات, کمزور مال رکھ دیا ہو, لیکن جس دروازے پر آج پھل بودے ہے, آفر ہے, اس میں کمزور مال نہیں ہے, اس میں خراب مال نہیں ہے, اس میں عیب والا مال نہیں ہے, اس میں برکتوں اور رحمتوں والا مال. جب اس 1000 کروڑ کے لیے صبح انسان لائن میں کھڑا جاتا ہے, نیند کو چھوڑ دیتا ہے, تو آیا اس لائن میں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ برکتوں اور رحمتوں والی. کیوں نہیں؟ پھر راس و ثنا, سال کا جو ابتدا ہے تقدیر کے لحاظ سے وہ لیلۃ القدر ہے. یکتب فیہ ما یکون من السنہ الی سنہ, اس میں لکھا جاتا ہے جو آئندہ سال ہوگا. اور بڑا پیارا جملے, موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا, الہی ارید قربک, خدایا میں تیرے نزدیک ہونا چاہتا ہوں, تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, تیرا پیار حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں تیری شفقت حاصل کرنا چاہتا ہوں, تیری دوستی حاصل کرنا چاہتا ہوں. فرمایا قرب کا قال قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر, میرا قرب اس کو حاصل ہوگا, میری دوستی اس کو حاصل ہوگی جو لیلۃ القدر کو جاگے گا. ارید و رحمتک, خدایا میں تیری رحمت چاہتا ہوں. کس نے کہا؟ موسیٰ نے کہا, کلیم اللہ نے کہا, اللہ سے بات کرنے والے نے کہا, قال رحمتی لمن رحم مساکین لیلۃ القدر, میری رحمت ان لوگوں کے لیے جو لیلۃ القدر میں مسکینوں پر رحم کریں. جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں نا, جہاں آپ دعا پڑھتے ہیں, جہاں آپ استغفار کرتے ہیں لیلۃ القدر میں,
وہاں صدقہ بھی لیلۃ القدر کو دیا کریں. آپ اپنے گھر میں صدقے کا نظام کیا ہوا آپ نے نا, کہیں اس میں باٹل میں ڈالتے ہیں, کہیں جو ہے وہ کسی برتن میں ڈالتے ہیں, تو شب قدر کو بھی صدقہ نکالیں اعمال میں سے, صدقہ نکال کر کے علیحدہ رکھتے. کیوں؟ اور دنوں میں صدقے کا ثواب اپنے اندازے سے ہے, اس رات کو صدقے کا ثواب اپنے اندازے سے. مسکینوں کو یاد کریں. کیا بات. اريد الجواز على صراطك على الصراط. حضرت موسیٰ نے کہا خدایا میں چاہتا ہوں کہ یہ صراط جو ہے نا, پل صراط, اس سے میں گزرنا چاہتا ہوں, آسانی سے گزر جاؤں. کہتے ہیں نا کہ باریک ہے. کس سے صراط؟ بال سے باریک, بال سے باریک, کوئی بھی اس سے نہیں گزر سکتا. بڑے بڑے لوگ گھبرا جائیں گے, بڑے بڑے لوگ پریشان ہو جائیں گے. کون گزرے گا؟ قال لذالک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر, جو شب قدر کو صدقہ دے اور جس کے ہاتھ میں امیر المومنین کے لکھا ہوا پروانہ. بے شک. پاسپورٹ کو بھی عربی میں جواز کہتے ہیں. کہا کہ کس کے کون پولیس رات سے گزرے گا؟ جس کے ہاتھ میں علی کا دیا ہوا پاسپورٹ ہو. اور شب قدر کو جاگیں تو اور نور اللہ نور. قال اريد من اشجار جنہ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جنت کے باغ چاہتا ہوں, درخت چاہتا ہوں. وثمارها, اور جنت کے پھل مجھے ملنا چاہیے. قال ذلك لمن سبح تسبیحه فی لیلۃ القدر, جو آدمی شب قدر کو تسبیح کرے, استغفر اللہ کی تسبیح, تسبیح فاطمہ الزہرا, کوئی اور ذکر کی تسبیح ہو, جو بھی تسبیح کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت میں باغ ملیں گے, جنت میں درخت ملیں گے, جنت کے پھل ملیں گے. یہاں کمائیں گے نا تو وہاں حاصل کریں گے. بے شک. جتنا کمائیں گے اتنا حاصل کریں گے. اور رات کی اس تاریکی سے فائدہ اٹھائیں. دن کو انسان کو شرم آتی ہے نا کسی کے سامنے روئے, اپنی حاجت بیان کرے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرے, اپنے جرموں کو گنے. لیکن رات ہے, خدا نے رات رکھ دی ہے اور وہ عظیم ہے. کیا بات. اس نے حکم دیا ہے کہ اپنے جرموں کو لوگوں کے سامنے, اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہ گنے. میرے علاوہ کوئی بھی قابل نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں کو سن کر کے برداشت کر سکے, ان کو لوگوں کے سامنے پھیلائے پھر نہ پھیلائے. میں ہوں جس کے سامنے گناہوں کا اقرار کیا جائے گا, ندامت کی جائے گی تو بخشش کا سامان فراہم ہو جائے. اور شریعت میں یہی حکم ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے. جو اس کو بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو, وہ اس سے بڑا مجرم. بعض اوقات بعض بزرگ یہاں آتے ہیں, مذاق میں کچھ چیز کہہ دیتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ڈبل گناہ کر رہے ہیں. ایک تو اپنا گزشتہ گناہ گن رہے ہیں, ایک گناہ, دوسرا اس سے جوانوں میں جرأت پیدا ہو رہی ہے کہ جوان کہے گا یہ اتنا بزرگ ہے, اتنی بڑی اس کی داڑھی ہے, ماتھے پر اس کے محراب ہے, نماز کوئی قضا نہیں کرتا, امام بارگاہ میں اول صف میں ہوتا ہے, یہ گناہ کر سکتا ہے تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. گناہ کو چھپانا چاہیے, صرف خدا کے سامنے اقرار کریں, خدایا میں آ گیا ہوں, گناہ گار ہوں, عاصی ہوں, معصیت کار ہوں. اور پھر خدا کے یہاں بھی ہے نا وعدہ گواہی ہے, وعدہ گواہ معاف کیسے کیا کہتے ہیں جی, سلطانی گواہ. آپ اقرار کر لیں گے تو بخش دے گا, مان لیں گے تو بخش دے گا, اور نہیں بھی مانیں گے نا اس کو پتہ ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. لیکن وہ غفور الرحیم ہے, وہ پردے ڈالتا ہے, چھپاتا ہے. ستار العیوب, خدا نے جو صفات اپنے اندر رکھی ہے نا, خدا یہ چاہتا ہے کہ میری صفات میرے بندوں میں بھی ہو. اس کی صفت ہے ستار العیوب, وہ کہتا ہے میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ دوسروں کے گناہ چھپائیں. اس کی صفت ہے رحمان الرحیم, وہ کہتا ہے میرے بندے بھی ایک دوسرے پر رحم کریں. اس کی صفت ہے رزق دینا, تو وہ کہتا ہے کہ میرے بندے بھی رزق دیں لوگوں کو. کبھی غریب کو کھلا رہے ہیں, کبھی مسکین کو کھلا رہے ہیں, کبھی افطاری کا انتظام کر رہے ہیں, کبھی مجالس پڑھوا رہے ہیں, کبھی صدقہ دے رہے ہیں. یعنی یہ صفت خدائی صفت ہے. ہاں اس اندازے میں نہیں ہو سکتی جس اندازے میں خدا میں ہے جی, وہ تو کمال پر ہے, لیکن اس کی خوشبو تو ہونی چاہیے. یہ تو پتہ لگنا چاہیے کہ اس کا بندہ ہے.
قال اريد رضا، خدایا میں اريد نجات النار، میں چاہتا ہوں کہ آگ سے مجھے نجات ملے. ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، اس کے لیے جو استغفار کرتا ہے لیلۃ القدر کو. قال اريد رضا، خدایا میں تیری رضا چاہتا ہوں. رضائی لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، میری رضا اس کے لیے، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اس کو بخش دوں گا، اس سے خوش ہو جاؤں گا، اس کی ادائیں میرے لیے پسند آ جائیں گی. اور جو 2 رکعت نماز پڑھے کم از کم شب قدر کو. ٹائم تقریباً ہو ہو گیا. گیا جی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء